صفوں کو درست فرما لیں، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ خواتین سے گزارش ہے بچے اگر روتے ہیں تو انہیں سنبھالیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ حاضرین جماعت، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس ذات مقدس کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک، خالق، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے جو عید کا دن کہلاتا ہے۔ آج کا دن قربانی کا دن، عید کا دن، وہ تاریخی دن ہے، یادگار دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بوڑھاپے میں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنے کا قدم اٹھایا تھا۔ دوسری طرف بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی کا ثبوت دیا۔ بیٹے اسماعیل نے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اسے کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل اللہ کی راہ میں
اپنے گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی للہیت، ان کا خلوص، ان کا اخلاص ابراہیم کا اتنا پسند آیا، اللہ نے مینڈے کو بھیجا، کہا ابراہیم بیٹے کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کیجئے۔ اسی وقت سے قرآن مجید کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس نے ایک عظیم بکرا ذبح کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو اگلے لوگوں میں باقی رکھا۔ آج کا دن میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی تاریخ کو دہرانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ آج کا دن، عید کا دن، قربانی کا دن، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے، یاد کو تازہ کراتا ہے۔ میرے عزیزوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد رضائے الہی ہے۔ ہم جن جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اس کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ ان جانوروں سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں۔ قربانی کی جو اصل روح ہے انسان میں وہ ہے تقوی۔ انسان مختلف قسم کے جانور ذبح کرتا ہے، جو 8 قسم کے جانور بتلائے گئے۔ قرآن کہتا ہے ظاہر میں یہ جانور تو ذبح کرتا ہے، لیکن جانوروں کو ذبح کرنے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سورہ حج میں اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کے گوشت پوست، اس کے خون کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پوچھتا ہے۔ ہاں، یہ ظاہر میں جو گوشت ہیں، خون ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ نہیں پہنچتا تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم نے جو قربانی دی ہے، قربانی دینے کی تمہاری نیت کیا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا تقوی ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ قربانی کا مطلوب، قربانی کا مقصود، قربانی کا ماحصل، قربانی کا خلاصہ رضائے الہی اور تقوی ہے۔ میرے عزیزو، قربانی کا مقصد آپ نے سنا، ایک تو تقوی اور دوسرا اللہ کی رضا مندی۔ اگر اس قربانی کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، ہماری نیتیں خالص یہ ہونی چاہیے کہ میں قربانی خالص اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ اس کا حکم ہے، تبھی جا کر یہ قربانی قبول ہوگی۔ اگر اس قربانی کرنے میں ہماری نیت میں ذرہ بھی کھوٹ ہوگا، ریاکاری ہوگی، نام و نمود ہوگا، دکھاوا ہوگا، تو اتنی مہنگی قربانیاں بھی ہماری قبول نہیں ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا قربانی کا جانور لیتے ہوئے قربانی کا جانور بہت سے عیوب، نقائص، خرابیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کان کٹا نہیں ہونا، کانا نہیں ہونا، دبلا نہیں ہونا، کمزوریاں نہیں ہونا، آپ نے سنا ہے۔ ہاں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس جانور کے اندر عیب ہیں، خرابیاں ہیں، اللہ ان جانوروں کو قبول نہیں کرتا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا جانور جو کان کٹا ہوا ہو تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی، ہم اسے خریدتے بھی نہیں ہیں اور وہ قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے؟ ذرا سوچئے میری بات پر، کان کٹا جانور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ہم داڑھی کٹے ہوئے ہیں، ہماری داڑیاں کٹی ہوئی ہیں،
क्या हम सही हो सकते हैं? जब जानवर में ऐब है तो अल्लाह को कबूल नहीं, हमारे अंदर ऐब है, क्या अल्लाह कबूल कर सकता है? काना जानवर जिसकी एक आंख ना हो, ऐब है, खराबी है, कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हम आंखों के काने, कितने ऐसे काने हैं यहां पर, गैर महरिम औरतों को देखते हैं, गैर महरिम तस्वीरें देखते हैं, हाँ, और अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं। जरा सोचिए, जानवर काना है तो वो कुर्बानी नहीं होती, हम काने हैं, गैर महरिम औरतों को देख रहे हैं, क्या हम सही हो सकते हैं? क्या हम सही हो सकते हैं? लम्हे फिक्रिया सोचिए मेरे अजीजों, ऐसा जानवर खरीदने से मना किया गया जिसके कानों में क्या है, खराबी हो, कुर्बानी के लिए कबूल नहीं होगा। क्या हमने कभी सोचा ये कान जो गाने सुनने में, गलत चीजों के सुनने में इस्तेमाल होते हैं, क्या हम सही हो सकते हैं? अल्लाह के यहां, अल्लाह के हुजूर क्या हमारी कबूलियत होगी? कुर्बानी मेरे अजीजों हमें यह सबक देती है कि जिस तरह अपने महबूब जानवर को हम अल्लाह के राह में दे रहे हैं, वो जानवर पूरे ऐब से, खराबियों से पाक हो, अल्लाह ताला चाहता है कि जिस तरह जानवर उयूब से पाक हो, इंसान भी पूरी तरह उयूब से पाक हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कुर्बानी को कबूल करता है। कुर्बानी हमें यह दर्स देती है, हमें यह सिखाती है, जब हम जानवर को ज़बा करने के लिए अपना पांव उस पर रखते हैं तो कुर्बानी हमें बतलाती है, ये दर्ज देती है, ये जानवर जिसे तुमने महंगे पैसों में, दामों में खरीदा है, तो पैसों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। जो पैसा अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह की राह में खर्च करना है, ये कुर्बानी हमें दर्ज देती है। जब हम जानवरों पर छुरी चलाते हैं तो ये छुरी चलाना हमें यह सबक देता है कि हम सिर्फ जानवर पर छुरी चला नहीं रहे हैं, बल्कि आज के बाद अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपने जो गलत ख्वाहिशात हैं, जिनसी ख्वाहिशात हैं, गलत काम हैं, गुनाहों के काम हैं, मैं उन तमाम ख्वाहिशात पर क्या कर रहा हूं, छुरी चला रहा हूं। यह कुर्बानी का मकसद है। मेरे अजीजों, कुर्बानी के अंदर जैसे मैंने कहा, रियाकारी, दिखावा नहीं होना चाहिए। कुर्बानी में दिखावा, अगर रियाकारी आ गई, किसी भी इबादत के अंदर रियाकारी आ गई, तो बड़ा से बड़ा अमल भी जाये और बर्बाद है, जर्रा बराबर भी उसे नेकी नहीं मिलेगी। अगर हमारी कुर्बानियों के अंदर रियाकारी होगी तो सिर्फ वो जानवर, गोश्त का बकरा या जानवर बनकर रह जाएगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुलूस लिल्लाहियत के साथ कुर्बानी दी थी, उसी तरह हमें भी कुर्बानी देने की जरूरत है। आज लोग अपनी दौलत का रोब जमाते हैं कुर्बानी के अंदर भी, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फखरिया अंदाज में जानवरों की कीमतें भी बतलाते हैं। तुम्हारा जानवर इतनी कीमत का, मेरा जानवर इतनी कीमत का, हाँ, मैं यहां से लाया, मैं वहां से लाया। मेरे अजीजों, इसका ताल्लुक दिल से है, उसके कितने पैसे लगे, कहां से लाया, कितनी मेहनत आपने की, आपके दिल के अंदर होना चाहिए। लोगों को दिखाना ये रियाकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुर्बानी इतनी मेहनतों के बाद भी जाया ना हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं, अभी कुर्बानी हुई ही नहीं, घर पे बकरा आ गया, जानवर आ गया, उसके फोटोस सोशल मीडिया पर जो है शेयर करते हैं। क्या जायज है? जरा सोचिए आप,
یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. کس کو دکھانا ہے آپ کو؟ خالص اللہ کے لیے عمل ہمارا ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو، یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن و حدیث کے روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہماری آج کے دن کی عبادت کو شرف قبولیت سے نوازیں. ہماری عید کی نماز کو اور افضل ایام میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازیں. ہم جو قربانی کا فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، ہماری نیتوں کو سدھارتے ہوئے خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین اس عید کو سارے امت مسلمہ کے حق میں امن و شانتی کا ذریعہ بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. افتراق سے، انتشار سے، اختلاف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ ہمیں متحد رہ کر، ایک جٹ رہ کر ساری عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. خاص طور پر ان قربانی کے ایام میں بہت سی جگہوں میں مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اللہ سے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کی مدد فرمائیں، تائید فرمائیں. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی سے نوازیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جو غیر شادی شدہ ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اچھے سے اچھے رشتے، اچھے سے اچھے جوڑے اللہ رب العالمین ان کے لیے مہیا فرمائیں. اہل توحید، اہل ایمان جو قبر میں مدفون ہیں، اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی آپ اٹھیں، مصافحہ کریں اور یہ دعا دے دیں سنت کے مطابق. صحابہ اکرام اس طرح عمل کیا کرتے تھے. تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر جو ہے مصافحہ کریں. مصافحے کا ہی حکم ہے. اگر کوئی معانقہ گلے میں ملنا چاہتا ہے تو ملنے کوئی حرج نہیں ہے.